تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ اردو زبان میں یا ہمارے یہاں پر ہمارے جو اہل تشیع کے علماء خاص طور پر ہے، انہوں نے اصول کافی کی شرح اور ان چیزوں پہ زیادہ توجہ کیوں نہیں دی؟ مطلب اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ اگر ہم آنیسٹلی بتائیں، جی اس کے جو ربط ہے پیچھے سے، جس کو اردو میں کہتے ہیں ڈانڈے ملتے ہیں، جی وہ حوزات علمیہ سے۔ اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیں جو آیت اللہ مطہری نے اپنی کتاب میں، دروس میں ایک جگہ فرمایا ہے، جو سخن کے نام سے اردو میں شائع ہوئی ہے، بست گفتار۔ صحیح۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم گئے آیت اللہ خوئی کے پاس خدمت میں ان کے، اور ان سے ہم نے عرض کی کہ آپ تفسیر کا درس آپ نے شروع کیا تھا، تو تفسیر کا درس آپ نے چھوڑ دیا کیوں؟ تو کہنے لگے بھئی ہم تفسیر بیان کیا کرتے تھے اور طالب علم ہی نہیں ہوتے تھے، تفسیر پڑھنے والے، تفسیر کا درس لینے والے طلاب ہی نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آیت اللہ طباطبائی نے تو وہ کیا ہے درس دیا، اور پوری تفسیر اس زمانے میں مکمل نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قربانی دی ہے مرجعیت کی، ہمارے وہاں جو فقیہ ہے اس کی تو اہمیت ہے، باقی محدث کی اور مفسر کی اور اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو بات ہے مرجعیت کی قربانی دی، انہوں نے مرجعیت کی قربانی دی، یعنی اگر وہ فقہ میں آ جاتے، فقیہ اس میں آ جاتے تو وہ بھی مرجع ہوتے، میری طرح ان کو بھی مرجع کہا جاتا، بن جاتے وہ۔ تو انہوں نے قرآن کی خدمت کی اور مرجعیت کی قربانی کی۔ تو ہم اس بات کو سوچتے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا کہ حدیث کا درس اور قرآن اور تفسیر کا درس کسی مدرسے میں نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کی دلچسپی اس میں ہو گئی منحصر کہ فقہی مسئلہ کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کے جو ایک ڈرا بیک ہوا ہے ہمارے وہاں، وہ یہ ہے کہ ہم سے مثلا کوئی مسئلہ پوچھے، آپ سے پوچھے، تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کے مقلد ہیں؟ اس نے مرجع کا اپنے نام بتا دیا، کیا ان کے مطابق یہ چیز جائز ہے، ان کے مطابق نہیں جائز، اس میں احتیاط ہے، اس میں احتیاط نہیں ہے۔ ہم نے جو 24 سال دینی تعلیم حاصل کی، اس کے بارے میں اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تقلید ہماری ہو نہیں سکتی، کی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ایکس وائی زیڈ کی، بڑے بڑے علماء ہیں، بالکل۔ تو تقلید وہی ہو رہی ہے کہ جو توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ بھئی اب تو خیر ویب سائٹ آ گئی ہیں، وہ ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ اس پہ جائیے اور اس پہ پوچھ لیے۔ اب عالم کی طرف، لوکل عالم کی طرف رجوع بھی تقریباً ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں جس مرجع کا فتویٰ چاہیے، ہم اس کی ویب سائٹ پہ گئے، ٹائپ کیا، 2 روز بعد اس کے جواب۔ تو اس طرح سے ایک کہنا چاہیے کہ ٹرنکیٹڈ وہ جو ہے ٹریڈیشن بن گئی ہے۔ تو خیر، یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بھی سوچا کہ وہ ان علوم میں کیوں ایکسل کریں جب ان سے پوچھے ہی نہیں جاتا۔ بالکل، جب ان سے پوچھے ہی نہیں جاتا، ان کی رائے معلوم ہی نہیں کی جاتی، تو وہ کاہے کو اس میں سر کھپائیں۔ چنانچہ 4-4 5-5 سال حوزات علمیہ میں پڑھ کے اور وہ آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو۔ آپ بھی حجت الاسلام، ہم بھی حجت الاسلام، آپ کو بھی پتہ ہم حجت الاسلام نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ حجت الاسلام نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ چیز جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اس بات نے، اس چیز نے اس کو علم حدیث کا جو فروغ و شیوع تھا، اس کو بہت کیا نقصان پہنچا۔ اب انڈیا میں جو جیسے ہمارے خاندان کے مدرسے ہیں، ناظمیہ عربک کالج، دوسرا وہ سلطان المدارس، وائزین، اس میں حدیث کا درس ہی نہیں ہوتا تھا۔
کافی کی ملا خلیل قزوینی کے جو حاشیہ تھا اس کی ایک جلد فارسی ترجمہ اور اس کے ساتھ پھر دوسری خرابی یہ ہوئی کہ یہاں پاکستان میں کہ عربی میں درس دینا بند کر دیا گیا. خود ایران میں یہی ہوا. فارسی تراجم اور فارسی تراجم کے استاد جو ہے وہ بھی فارسی کہیں فارسی بولتا ہے تو وہ فارسی تراجم جو ہے اس کی وجہ سے اصل مصادر تک پہنچ اور اس کے اوپر گرفت وہ چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی. اس لیے حدیث کی طرف سے رجحان جو ہے وہ. اچھا صاحب، میں نے یہ آپ نے یہ بات کر دی تو میرا اپنا یہ مشاہدہ تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید ہماری جہالت ہے. تو جو علماء ہے، خاص طور پر جب میں اہل تشیع علماء کی بات کرتا ہوں جو بڑے بڑے ٹائٹل کے ساتھ پاکستان میں خاص، تو مجھے ایسا شک ہوتا تھا کہ ان کو حدیث پہ یعنی اس طرح سے مطالعہ نہیں. عبور تو بات کی بات ہے نا، یعنی جیسے ہم یہ کہیں گے مثال وہ کچھ انہوں نے اختلافی والی حدیثیں ہیں کہ بھئی یہ فلاں بخاری میں بھی یوں ہے اور اس میں وہ تو کر لیتے وہ نا، لیکن جو ایک پوری نظر ہوتی ہے پوری حدیث کی ذخیرے پہ، تو اس طرح سے مجھے یہ شک ہوتا تھا کہ یا تو یہ لوگ حدیث ان کو پڑھایا ہی نہیں جاتا یا بعد میں بھی ان کی اپنی بھی دلچسپی نہیں ہوتی کہ یار ہم کھول کے تو دیکھیں کافی ہے، استفسار ہے، بہار ہے، بے شمار جو جامع الاحادیث سب ملا کے. تو یعنی ہمارا مشاہدہ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اپنی کسی پوسٹ میں بھی لکھا، کہیں کہا بھی ہے لیکچر میں کہ حدیث جاننا یہ نہیں ہے کہ ہم نے مثلا بخاری شریف اٹھائی اور ہم نے 2 سال اپنے پاس رکھی اور ہم اس کی حدیثیں پڑھتے رہے، جی. یا کافی اٹھائی ہم نے اور اس کی حدیثیں ہم پڑھتے رہے. علم الحدیث بالکل مختلف چیز ہے. جہاں حدیث لکھا، حدیث محدث نے دی اور اس نے لکھا یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے ضعیف لکھا ہے، لوگ اس کے معنی نہیں سمجھتے. جی. ایک صاحب جیسے ٹی وی پہ ایک شیعہ نامور صاحب تھے، وہ ٹی وی پہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے وہ یہ ترمذی نے لکھا غریب ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ جو سنی عالم تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صحیح کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، غریب کے وہ معنی نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے جب ضعیف لکھا تو وہ اس سند سے ضعیف ہے جو یہاں دی ہوئی ہے، وہ دوسری کسی اس میں مصادر میں کہیں وہ حدیث صحیح کے طور کے اوپر، صحیح اسناد کے طور کے اوپر حسن سند کے ساتھ، موثق سند کے ساتھ موجود ہوگی، یا کئی جگہ موجود ہوگی، تو بہت سے اسناد مل کر اور اس سند کو تقویت دیتے ہیں، تو اس کی بنا کے اوپر محدث جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اسی صورت سے یہ تو سند کی خوبی یا عیب ہے، جی. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ متن جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور درایت کی بہت اہمیت ہے، جس میں متن کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد درایت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے. مثلا ایک بات ہے جیسے خطبہ حجۃ الوداع لے لی، جی. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں مسجد نبوی میں گفتگو فرماتے تھے تو جو نمازی صحابہ ساتھ ہوتے تھے وہ سب سنتے تھے. اب کوئی بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی ہے، کوئی حکم بیان فرمایا ہے نماز سے ہی متعلق یا وضو سے متعلق یا اور کسی چیز سے متعلق، تو وہاں اگر 50 حضرات تھے صحابہ تو اس میں کم از کم 4 سے تو وہ منقول ہونا چاہیے، بالکل، بلکہ منفرد طور پہ کسی ایک سے ہے اور دوسرے سے وہ منقول ہی نہیں. تو وہاں پہ پھر ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سننے والے کو یا ان سے نقل کرنے والے کو، تابعی کو یا تبع تابعی کو، اس کو تو کہیں وہم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ جو پبلک میں کہی گئی اور اس کا راوی جو ہے کوئی دوسرا نہیں ہے. تو بہت سارے اندازوں سے اور بہت ساری جہتوں سے حدیث کو، اس کی سند کو اور متن کو دیکھنا پڑتا ہے. بہت شکریہ.